زمانہ قدیم کی ایک قوم تھی، قوم سبا، جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھی اور تنگی محض ایک خیال۔ ان کے شہروں میں سونا مٹی کی طرح بکھرا ہوا تھا، پانی رحمت کی طرح بہتا اور زمین زرخیز و خوشحال تھی۔ ان کی اصل طاقت تھا مرب کا عظیم بند، جس سے باغات ہمیشہ سیراب رہتے، پھل اتنے زیادہ کہ مسافر بھی بھوک کو بھول جاتے۔ قرآن میں بیان ہے، سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ، کھاؤ اپنے رب کا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی، امن اور سکون کی علامت تھی۔ اسی قوم کی حکمران تھی ملکہ بلقیس، عقل مند، باوقار اور مضبوط۔ اس کا تخت عظیم تھا، سلطنت مشہور، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ان کا ذکر پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو ایک خط بھیجا، اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت۔ بلقیس نے تحفے بھیجے مگر سب واپس لوٹا دیے گئے۔ تب اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ خود حضرت سلیمان کے پاس گئی اور ایمان لائی۔ یوں قوم سبا نے حق کو قبول کر لیا، یہ تھا نسلیں بدلے، شکر کی جگہ غرور لے لیا۔ لوگ سوچنے لگے، یہ بند ہمارا ہے، دولت ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ان کو خبردار کیا، نصیحت کی، مگر وہ ہنس دیتے اور کہتے، دیکھو ہمارا بند پہاڑوں کی طرح مضبوط۔ پھر ایک چھوٹے سے چوہے کی وجہ سے مرب بند میں سوراخ ہوئے۔ لوگ دیکھتے رہے مگر غرور میں اندھے تھے۔ وہ رات آئی، شہر سو رہا تھا اور بند اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ایک آواز، پھر دوسری، اور پھر بند ٹوٹ گیا۔ جو پانی کبھی رحمت تھا وہ قہر بن گیا۔ سیلاب نے شہر لپیٹ میں لے لیا، گھر، بازار اور باغ سب بہہ گئے۔ زمین جو جنت تھی ویرانہ بن گئی۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان کے باغوں کے بدلے کانٹ جھاڑیاں دے دیں۔ یہ سزا دولت کی وجہ سے نہیں، غرور اور ناشکری کی وجہ سے تھی۔ یہ کہانی صرف سبا کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ سے دور ہو جائے تو وہ رحمت نہیں رہتی بلکہ عذاب بن جاتی ہے۔ سوچیں، اگر ایک چھوٹا سا چوہا اللہ کے حکم سے سلطنت گرا سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں ہیں۔